أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كل الطعام ہر قسم کا کھانا کان حلا لبنی اسرائیل تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ مگر جو حرام کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر من قبل ان تنزل التوراۃ اس سے پہلے یہ کہ اتاری جاتی تورات قل کہہ دیجئے فأتوا بالتوراۃ لاؤ تورات کو فتلوہا پس اس کو پڑھو ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے فمن افترى علی اللہ الکذب پس جو شخص جھوٹ باندھے اللہ پر من بعد ذلک اس کے بعد فاولئک هم الظالمون پس وہی لوگ ہیں ظالم قل کہہ دیجئے صدق اللہ تعالی نے سچ فرمایا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا پس پیروی کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو ہونے والے تھے وما کان من المشرکین اور نہ تھے مشرکین میں سے۔ یہ 3 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی، 93 94 95 3 آیتیں ہیں۔ دیکھیں ان کا پس منظر میں ذکر کر لوں، شان نزول پیچھے ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 68 گزری ہے، وہ آیت نمبر 68 کا مضمون یہ تھا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم ہے ملت ابراہیمیہ میں۔ یہود کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ نصارہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی والے، ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ قبائل عرب نے کہا کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، وہ ہمارے تھے۔ تو اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر نبی آخر الزمان ہے۔ تو یہ سوال اٹھایا یہود نے کہ وہ کس طرح نبی آخر الزمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیسے قریب تھے؟ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو وہ نہیں کھاتے تھے۔ ملت ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ پینا تو حرام تھا، تو پھر یہ کیوں استعمال کرتے؟ اگر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تو اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ پینا حرام ہے، یہ کیوں استعمال کرتے؟ پھر یہ کیسے قریب ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا دیکھیں یہی ہوتا ہے جب آدمی حقیقت سے بے خبر ہو جاتا ہے اور غیر ضروری چیزوں میں الجھ جاتے، پھر یہ انجام بنتا ہے، آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ جو انبیاء کی تعلیمات سے لوگ ہٹ گئے، پٹریوں سے اتر گئے، فرقے بن گئے، جماعتیں بن گئی، ہمارے ہاں خاندانی اختلاف ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس کی مین وجہ کیا؟ جو مسئلہ جہاں سے پیدا ہوا ہے یہ مسئلہ کہاں سے اٹھا ہے اور کیوں اٹھا ہے؟ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ کہیں بھی گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں، کاروبار میں اختلاف ہوتے ہیں، سیاست میں ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، دین میں، دنیا میں اختلاف ہو گیا۔ سب سے پہلے بڑے سکون سے سوچو کہ یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا، کب کہاں سے پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا۔ جب تک آپ کسی چیز کے جڑ کو نہیں پکڑیں گے،
ایک چیز میں خرابی آ گئی اور آپ لگا رہے اس کے اوپر جو ہے نا اوپر پلستر کر رہے، اس کے اوپر رنگ لگا رہے، اور اندر دیکھ نہیں رہے کہ بھائی اندر پائپ خراب ہو گئی، چیزیں خراب ہو گئی اندر. جب تک اس کو نکال کے اندر پائپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ تو برابر خراب ہوتا رہے گا نا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی وضاحت فرما دی کہ مسئلہ ایسا نہیں، غلط فہمی ہے. ایک ہے بنی اسرائیل اور ایک ہے اسرائیل. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں جو مصر گئے تھے. یہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. ان کا نام ہے یعقوب اور ان کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل. اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہو گئی، اس کو کہتے ہیں عرق النسا. عرق النسا کا درد ہو گیا، جو ہوتا ہے نا یہاں پر درد شروع ہو جاتے ہیں، جس کو رینگن کی بیماری کہتے ہیں. عرق النسا کا درد ہو گیا تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو سب سے پسندیدہ چیز جو مجھے ہے وہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ ہے. سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. یہ ہماری ملت میں منع ہے، دین محمدیہ میں منع ہے. کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ منع ہے، جائز نہیں ہے. اس ملت اس دین میں اس کی اجازت تھی. ویسے تو منت ماننا بھی شریعت کو پسند نہیں ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں اتنی رکعتیں پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنا خرچہ دوں گا. یہ حدیث میں ہے کہ مت کرو. بخاری شریف کی روایت، اللہ کے ساتھ سودے بازی مت کرو. تم صدقہ دے دو، کام کرنا ہے صدقہ دے دو، تمہارا کام اللہ کروا دے پھر صدقہ دے دو، تو پہلے بھی بلائیں ٹل جائیں گی اور نعمت ملنے کے بعد بھی بلائیں ٹل جائیں گی. بہتر طریقہ یہ نہ کرو. لیکن اگر کسی نے منت مانی تو عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی منت ماننا جائز نہیں ہے. اور کسی نے مان لی، پوری ہو گئی تو اپنی منت پوری کر لے، لازم ہے، جائز ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں کرتے تھے لوگ، اور پھر حلال محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے اپنے اوپر منع کرتے تھے. ہمارے دین میں بالکل اگر کسی نے غلط منت مانی، قسم کھائی میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، فوراً توڑے کفارہ ادا کرے. ہمارے دین میں جائز نہیں ہے اس ملت میں. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے اس بیماری سے اگر شفا دے دی تو میں اونٹ کا گوشت اور دودھ اس سے، یہ صرف اپنی ذات کے لیے تھا. یہ نہیں تھا کہ یہ میری اولاد اور پورے بنی اسرائیل کے لیے. جیسے مجھے ایک مسئلہ ہے تو میں اپنی ذات کے لیے سوچوں گا نا، اپنے لیے میں نے منت مانی، یہ مانی. اب انہوں نے اس کو کیا سمجھا؟ ہمیشہ کے لیے کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ منع ہے. فرمایا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی وضاحت اللہ نے فرمائی. فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل، اسرائیل نہیں، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے. الا ما حرم اسرائیل، مگر جو حرام کیا تھا حضرت اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنی ذات پر، اپنی ذات پر، اولاد کے لیے نہیں. من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات. دوسری بات یہ ہے، ایک تو اپنی ذات کے لیے کیا تھا، اولاد کے لیے. دوسری بات یہ، یہودیت جو ہے نا، یہودیت نام ہے تورات کو ماننے کا، اور تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1500 سال کے بعد نازل ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 15، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1500 سال کے بعد. اور یہودیت نام ہے تورات کے ماننے کا. بولو تورات میں بتاؤ، تورات میں کہاں ہے؟ یہ تو اس زمانے کی بات تھی، من قبل ان تنزل التوراۃ. اور یہ واقعہ بھی کب پیش آیا تھا؟ تورات کے اترنے سے پہلے. قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دے، فأتوا بالتوراۃ، تورات لے آؤ، کہ تمہاری اصل کتاب ہے تورات کو لے آؤ. فتلوہا، پس اس کو پڑھو. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے. فمن افترا، فرمائیے اللہ پر جھوٹ ہے. اللہ، فمن افترا علی اللہ الکذب، جو شخص باندھ دے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ،
من بعد ذلك اس کے بعد، حقیقت آ جانے کے بعد، فاولئک هم الظالمون پس وہی لوگ ہیں ظالم۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا پس پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفا جو یکسو ہونے والا ہے۔ اپنے خواہشات کی پیروی مت کرو، اپنی طرف سے مسئلے بناتے ہو، گڑتا ہے نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں، یہ تو ملت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سمجھو اور اس کی پیروی کرو، حنیفا جو یکسو ہونے والے تھے، تمام ادیان باطلہ سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، وما کان من المشرکین اور نہ تھے مشرکین میں سے۔